آیت الکرسی کی فضیلت۔ جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 دروازے بلند ہو جائیں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ زندگی کے چند کڑوے سچ۔ سچ نمبر 1، ماں کے سوا کوئی وفادار نہیں۔ سچ نمبر 2، غریب کا کوئی دوست نہیں۔ سچ نمبر 3، عزت صرف پیسوں کی ہے، انسان کی کوئی عزت نہیں۔ سچ نمبر 4، انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہی شخص اسے دھوکہ دیتا ہے۔ زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھنا نہیں، جو سچ بولنے پر بھی روٹھ جائے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں۔ زندگی میں تکلیفیں آئیں گھبرانا نہیں، جو دوست مشکل میں کام آئے اسے گنوانا نہیں، جو مشکل میں ساتھ نہ دے اسے دوست بنانا نہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا، جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والوں کو سکون بخشتا ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین الفاظ اللہ، دنیا کا مٹھاس ترین نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی مکمل ترین کتاب القرآن، دنیا کی مکمل ترین ورزش نماز، دنیا کا خوبصورت ترین پیغام اذان، دنیا کا خوش نصیب انسان آپ، کیونکہ آپ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ وہ دل ہی کیا جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی ہی کیا جس میں بندگی نہ ہو، وہ حکومت ہی کیا جس میں انصاف نہ ہو، وہ زبان ہی کیا جس میں مٹھاس نہ ہو، وہ رزق ہی کیا جس میں حلال نہ ہو، وہ اولاد ہی کیا جس کو خیال نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ انسان کو تو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت پر تم اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے، ایک اپنی بیوی کی راضی کرنے کے لیے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولیں، تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے۔ گہری بات، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ بہترین دعا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ایسی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں کیا کروں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کو اور کوئی نہیں بخشتا، بس میرے گناہوں اپنے پاس سے بخش دے، بلا شبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کیچیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل
क्या होगा। अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता कि बारिश कब आएगी। अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता कि किस जगह कोई मरेगा, और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी। कुफ़ार के बर्तन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रेशम पहनो, न दियाज पहनो, और न सोने और चांदी के बर्तन में पियो, और न इन कीमती धातुओं की रिकाबी प्लेटों में खाओ, क्योंकि यह बर्तन दुनिया में इन कुफ़ार के लिए हैं। उम्मत की तकलीफ़। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत या लोगों की तकलीफ़ का ख्याल न होता तो मैं हर नमाज के लिए इनको मिसवाक का हुक्म दे देता। आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। वक्त। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी इस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद न कर। जो होगा वह होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। ज़िंदगी बर्फ़ की तरह है, नेक कामों में गुजार दो, वरना पिघल तो रही है, ख़त्म भी हो जाएगी। इंसान और जानवर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु से पूछा गया, जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है? आपने फरमाया, जो अपने लिए सोचे वह जानवर है, और जो दूसरों के लिए सोचे वह इंसान है। नर्म दिल लोग बेवकूफ़ नहीं होते। वह जानते हैं कि लोग इनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वह नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि इनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुला ले ऐ ज़िंदगी तेरी जितनी औकात है, हम भी उस नबी के उम्मती हैं जिसके कब्ज़े में पूरी कायनात है। कहते हैं किसी के घर रोज़ाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, मगर एक अल्लाह का घर मस्जिद है जहाँ रोज़ जाने से इज्जत बढ़ जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्कुराहट ही ऐसी थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लोग देखते ही मुसलमान हो जाते थे। मक्खी के जालों से भी ज़्यादा कमज़ोर है यह दुनिया के सहारे, अल्लाह पाक सिर्फ तेरा ही सहारा मजबूत है। इंसान भी कैसा है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, और फिर सेहत को पाने के लिए अपनी दौलत खोता है। मुस्तकबिल को सोचकर अपना हाल ज़ाया करता है, फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरना ही नहीं, और मरता ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद